الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج چوتھے سپارے کے ثلث سے پانچویں پارے کے اختتام تک قرآن پاک تراویح میں پڑھا گیا ہے، اور جیسے کہ میں آپ کو بارہا اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ پورے قرآن کے ہر سپارے، ہر جز، ہر آیت پر کلام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ جو آپ نے آج مجھ سے پہلے درس سماعت فرمایا وہ بھی چند مخصوص آیات کے بارے میں تھا، اور میں بھی اسی حصہ قرآن سے چند آیات کا انتخاب کر کے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو یہ سورہ نساء کا آغاز، اس کے ثلث سے تھوڑا سا آگے سے سورہ نساء کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اللہ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پیدا کیا اس نے اس جان سے اس کے جوڑے کو، اور پھیلایا ان دونوں کے سبب کثیر مردوں اور عورتوں کو۔ تو اس میں ابتداً ناس سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو۔ اس کا مطلب ہے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں مخاطب کر رہا ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور انہیں دعوت فکر بھی دی جا رہی ہے، اور اللہ سے، اپنے رب سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیے، جہاں کہیں قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب اللہ کی ذات سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ کسی کی ذات سے ڈر چند وجوہات کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔ یا تو وہ ذات بہت ہی پرہیبت ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے خوف آ جائے، مطلب مکروہ شکل دیگر چیزیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ یا کوئی بہت ہی بڑی جسامت رکھتی ہے چیز کہ اچانک سامنے آتی ہے تو دیکھ کے ہم گھبرا جاتے ہیں کہ اتنی بڑی چیز، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ اور یا وہ بہت ہی کوئی ظالم ہوتا ہے کہ اس کے ظلم سے انسان گھبرا کے ڈرتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے بھی پاک و صاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں کہیں ڈرنے کا حکم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے، اس کے انتقام سے، اس کے عذاب سے، اس کی طرف سے دی جانے والی سزا سے ڈرنے کا حکم ہے۔ لہذا اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اگر کوئی اللہ کے عذاب سے بے خوفی کا اظہار کرے تو وہ ان آیات کے مضامین کو رد کر رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، جیسے یہ آیت ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں عذاب جہنم کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں، نہیں ڈرتا ہوں، تو وہ ان آیات کا ایک طرح سے عملی انکار کر رہا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے جا بجا قرآن عظیم میں ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، خوف ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، جیسے ابھی آپ کو بتایا، کوئی آپ پرہیبت چیز دیکھ لیتے ہیں، دل پہ ایک دم ڈر کی کیفیت آ جاتی ہے، خوف کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو یہ صرف ایک کیفیت کا طاری کرنا یہ مطلوب شرع نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں ڈرنے کا حکم دیتا ہے اس سے مراد ہے کہ قلبی اس کیفیت کو پیدا کرنے کے بعد اس کی جو ظاہری علامات نظر آنی چاہیے وہ اختیار کرو۔ اور خوف خدا کی ظاہری علامات کیا ہیں؟ کیا صرف یہ ہے کہ ہم ایک دم جھنجھری سی لے لیں، یا کوئی بیان سنا، کوئی ہم نے بات سنی تو وقتی طور پہ آنسو نکل آئے، یا ہم نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، بھائی میں تو بڑا ڈر رہا ہوں؟ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں حقیقی خوف خدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت میں سب سے پہلے وہ علم دین سیکھتا ہے۔ پھر علم دین کے تقاضے کے مطابق وہ جانتا ہے کہ کون کون سی چیز مجھ پہ فرض اور واجب ہے، اسے پورا کرتا ہے، کن کن چیزوں سے اللہ، اس کے رسول نے منع کیا، ان کو چھوڑتا ہے، اور پھر اگر بتقاضائے بشریت کوئی خطا سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ اسی علم دین کی برکت سے جب جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں سے دوستی کا حکم دیا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا، تو وہ ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔
تو اب ہماری ذات میں خوف خدا کی یہ علامات تو نہیں ہوتی، نماز قضا ہو رہی ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، حرام کما رہے ہیں، بڑوں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور بہت سارے غلط کام کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں بھئی مجھے تو اللہ سے بڑا خوف رہتا ہے، بھئی میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ بھئی یہ کیسا ڈر ہے؟ جب تک کوئی ظاہری علامات ہمارے اندر نظر نہیں آئیں گی، یاد رکھیں ہمارے زبانی دعوے ہمیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دعوے یا آپ کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر آپ کی بات کا یقین کر لے، لیکن ان کا یقین کرنا آپ کو آخرت میں کوئی نفع نہیں دے گا۔ شریعت ہر باطنی کیفیت کی ظاہری علامات کو طلب کرتی ہے۔ خوف خدا ہے تو ظاہر نظر آنا چاہیے، عشق رسول کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس کے علامات نظر آنے چاہیے، آپ کہتے ہیں میں مخلص آدمی ہوں، اخلاص سے کام کرتا ہوں، اس کی علامات نظر آنے چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ میں حسن ظن قائم رکھتا ہوں تو بدگمانی سے دور ہونے والی علامات ہم میں ظاہر ہونا چاہیے، تو اس کا ضرور خیال کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداً پیدا کیا، اور پھر جو اللہ نے فرمایا وہ خلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کی پسلی مبارک سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس مرد سے ایک عورت کو پیدا کیا، پھر ان مرد عورت سے ہزارہ مرد ہزارہ عورتیں پیدا فرمائیں، اور جب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے فقط ماں سے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کو بہت سے مقامات پر مختلف انداز سے ظاہر فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے اظہار قدرت کو بیان فرما رہا ہے، اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اس سے ہماری طرف بہنیں وہ بھی درس حاصل کریں۔ جو بعض اوقات والدائیں کہتی ہیں کہ بھئی، یا عورتیں بھی کہتی ہیں کہ بھئی عورت کا بڑا احسان ہے، عورت نہ ہوتی تو مرد نہ ہوتا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اللہ نے مرد کو پیدا فرمایا، اس سے عورت کو پیدا کیا، تو اس جہت سے عورتوں کو بھی ایک مردوں کا احسان ماننا چاہیے۔ اگلی جو آیت ہے 10 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے والے کی سزا بیان فرمائی ہے۔ پہلے یاد رکھیے کہ یتیم اسے کہتے ہیں، اس نابالغ کو کہتے ہیں جس کے والد صاحب فوت ہو گئے ہوں، نابالغ یتیم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں شادی شدہ لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں، والد صاحب کے انتقال ہوتا ہے، بولتے ہیں آج تو ہم یتیم ہو گئے۔ ارے بھائی، یتیم آپ نہیں ہیں، یتیم تو اس نابالغ کا نام ہے جس کے والد صاحب فوت ہو جائیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے سگا بھائی فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس کے بھائی بہن اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں، ابھی یتیم بچے ہیں، ان کے باپ کا مال ان کا مال ہے، اور پھر وہ سگے بھائی بہن ہم نے دیکھا ہے سگے رشتہ دار ان بچوں کے مال کو کھا جاتے ہیں، ان کے مال سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کے مال سے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مال سے گاڑیاں خریدی جاری ہوتی ہیں، لائف سٹائل چینج کر لیا جاتا ہے، اور وہ یتیم بیچارہ محروم ہوتا ہے۔ ایسے اگر کوئی مجھے سن رہے ہیں تو ناراض مت ہوں، غصے میں نہ آئیں، آپ کا ان باتوں کو سن کر میوٹ کر دینا، چینل بدل لینا، ہمارا درس نہ سننا، غصے سے اٹھ کے پاؤں پٹکتے ہوئے چلا جانا، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میدان محشر میں آپ کے لیے کیا تیار ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ جو یأکلون کھاتے ہیں، اموال الیتامی ظلما، یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ یا ظلم کے طریقے سے، انما محض یأکلون فی بطونہم نارا، وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں داخل کیے جائیں گے، یعنی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، اگر آپ نے کسی یتیم کا مال کھایا ہے تو خدا را وہ مال اس کو واپس کریں۔ اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، بعض اوقات والد صاحب کا انتقال ہوا، 2 بھائی 2 بہنیں، بڑے ہیں بالغ، 2 چھوٹے نابالغ بہن بھائی ہیں، تو ہم بعض اوقات کل مال میں سے تیجے کر رہے ہوتے ہیں، 40ویں کر رہے ہوتے ہیں، اور تقریبات کر رہے ہوتے ہیں، مال تقسیم نہیں کرتے، وہ سب مکس ہوتا ہے، ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے
کیونکہ جب آپ ٹوٹل مال میں سے کچھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو آپ ان یتیموں کا مال بھی استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ وہ آپ کے سگے بھائی بہن ہیں، لیکن ان کا مال استعمال کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں نابالغ کا مال استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کسی ایسی جگہ کہ وہ خرچ ہو جائے، اس کو کوئی نفع نہ ہو، تو یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اچھی طرح خیال رکھیں، اس میں گناہ گار ہوتے ہیں۔ فوراً اپنے نابالغ بہن بھائیوں کا حصہ معلوم کر کے وہ علیحدہ کر دیں، پھر اپنے مال سے کرنا چاہیں ٹھیک ہے، یا پھر وراثت کا مال ہی نہ ہو، آپ کا ذاتی مال ہو، اس سے خرچ کریں، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس لیے اس پہ توجہ کریں۔ اور یہاں پر ایک بات بس ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یتیموں کا مال ضرورتاً کوئی استعمال کرے اس کی گنجائش ہوگی۔ مثال کے طور پر بھائی کا انتقال ہوا، اس کے بچے ہیں، دوسرے بھائی نے اپنی کفالت میں لے لیے، وہ خود تنگ دست ہے، غریب ہے بہت زیادہ، تو اب وہ بچوں کا مال ان پہ ایک دم آزمائش آ گئی، تو تھوڑا بہت مال انہیں اگر استعمال کر لیا اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ سارا مال کھا جائیں اور بچوں کو محروم کر دیا جائے۔ اس کے بعد 17 اور 18ویں آیت ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اسی پہ ہم درس کا اختتام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما التوبة علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، محض رجوع فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے برا عمل کیا لا علمی کے ساتھ، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں عن قریب، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ رجوع فرمائے گا، متوجہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر یا ان کی طرف، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ مراد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تو بالکل جہالت میں ہی گناہ کر لیتا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اگر ایک جاہل گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک گناہ کا گناہ، دوسرا علم دین نہ سیکھنے کا گناہ۔ اس سے مراد یہ ہے یہاں پر کہ کوئی گناہ سے بچنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی گناہ ہو گیا، نفس غالب ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا، ایسے ماحول میں پھنس گیا کہ باوجود کوشش کے وہ نہ بچ سکا، ہو گیا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ مراد یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوب گناہ کرتے رہتے ہیں، انہیں منع کرتے رہو باز نہیں آتے، اور رسمی توبہ کے الفاظ بیان کرتے رہتے ہیں، یار میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں بس اللہ معاف فرما دے۔ تو یوں نہیں ہوتا توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے، وہ سب سے پہلے اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کے بعد اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اور پھر اس گناہ کو کبھی بھی نہ کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے لیے توبہ نہیں ہے جنہوں نے برے اعمال کیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آ گئی، قال انی تبت الآن، پھر وہ کہے کہ بے شک اب میں توبہ کرنے والا ہوں۔ موت آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ جب موت کی غشی تاریں ہونے لگتی نا اور آدمی کو امور غیبیہ نظر آنے لگ جائیں، اس وقت فرض کر لو کہ تھوڑا سا ہوش اس کا ہو قائم اور وہ اس وقت توبہ کرے، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی موت کے غرغرے سے پہلے توبہ ہو سکتی ہے، جب آثار موت انسان دیکھ لیتا ہے اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک تو اس کی نہیں توبہ قبول ہوگی، اور دوسرا فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو حالت کفر میں مر گئے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، ہم بعض اوقات توبہ میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، خصوصاً اس وقت جب ہمیں بہت زیادہ دنیا حاصل ہو رہی ہو کسی گناہ کی وجہ سے، یا لذات حاصل ہو رہی ہوں، یا عزت یا شہرت حاصل ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پہ ہم حرام کاروبار کر رہے ہیں، پیسہ بہت آ رہا ہے، بعض لوگوں نے باہر کے ملکوں میں شراب کی دکانیں کھول رکھی ہیں، پب کھول رکھے ہیں، مسلمان ہیں، جوئے خانے کھول رکھے ہیں، انہیں منع کریں باز نہیں آتے، کیوں؟ دوستیاں بہت ہیں، پی آر بنتی ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان سے روابط بڑھتے ہیں، پھر پیسہ بہت کما رہے ہیں، انہیں منع کریں وہ کہتے چھوڑو بھائی ہم نہیں کرتے۔ تو بعض وقت پیسہ، اسی طرح بہت سے لوگ
جیسے ہمارے پاکستان میں اور دیگر جگہوں پر حرام کاروبار کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول کر اور بہت سارے غلط کام کر کے ہم پیسہ کما رہے ہیں، لیکن پیسے کی کثرت اتنی ہوتی ہے کہ انسان توبہ کا کہتا ہے بعد میں دیکھ لیں گے، یا توبہ کا مشورہ دینے والوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ دنیا کے دوڑ میں پیچھے رہ گئے اس لیے ہماری دولت سے جیلس ہو کے ایسے کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کی لذتوں کی بنا پر گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، زنا ہو رہا ہے، شرابیں پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، اور دیگر مطلب یہ کہ جو سوشل میڈیا پہ آج کل گناہوں کے مختلف معاملات ہیں اس میں انوالو ہیں، تو وہ اس لذت کی بنا پر گناہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں جو عزت اور شہرت کی بنا پر گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، جیسے بہت سارے ایسے ناجائز پیشے ہیں کہ جن سے وابستہ جب انسان ہو جائے تو اس کو عزت بھی بہت مل جاتی ہے اور شہرت بھی بہت ملتی ہے، جہاں جاتے ہیں فوٹویں کھینچنی وغیرہ وغیرہ۔ ان سے اگر کہیں کہ آپ گناہ چھوڑ دو تو گناہ چھوڑنے کا مشورہ دینے والا ان کو بے وقوف لگتا ہے۔ تو یوں جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا ہمارے ساتھ تو بعض اوقات انسان توبہ میں ٹال مٹول کرتا رہتا ہے اور پھر اچانک موت آتی ہے اور انسان اندھیری قبر میں چلا جاتا ہے، پیسہ سب ادھر رہ گیا، عزت شہرت ادھر رہ گئی، اور جو فوائد تھے سارے ختم ہو گئے، جن لوگوں کے درمیان ہم رہ کر غافل رہے تھے وہ سب بھول بھال گئے اور ہم عذاب قبر بھگت رہے ہوں گے۔ اس لیے آج کے درس کی برکت سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے تو اس میں دیر نہ کریں، فوراً سے پیشتر توبہ کریں۔ میں گزارش کروں گا میری کتاب قرب الہی آپ ضرور لیں، اس میں توبہ کا چیپٹر پڑھیں، کیونکہ توبہ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، توبہ کے طریقے، مختلف گناہوں پر توبہ کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس کان پکڑ دیا یا ہاتھ اٹھا دیا اللہ میری توبہ اور ہر گناہ کی ایسی توبہ ہو جائے گی، نہیں، اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ مکمل معرفت کے لیے آپ یہ کتاب ضرور لیجئے، ضرور لیجئے، ضرور لیجئے۔ یہ اس دور کی ایک بہت اچھی کتاب ہے، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے بلکہ اس لیے کہ اس میں قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ آپ کی بھی علم اضافہ ہوگا، اصلاح ہوگی، آپ کی بھی تربیت ہوگی، آپ اپنے بچوں کی اور دیگر مسلمانوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاضرین اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان کی تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ان کو ہر جائز مقصد میں کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہماری بہنیں خاص طور پر پریشان ہیں، صدمے کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی سکون عطا فرما۔ ہماری جو بہنیں اپنے شوہروں کی بد کرداریوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کا میلان غیر عورتوں کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ان شوہروں کو ان بہنوں کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو شوہر کے ظلم سے پریشان ہے شوہر کو نرم مزاج بنا دے۔ اسی طریقے سے جو گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے تمام جھگڑے دور فرما دے۔ اگر کوئی ہماری بہن اپنی بچیوں کی عمر کو دیکھ کر پریشان ہے کہ رشتے صحیح نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں کے مسائل حل فرما دے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے بھائی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں جو بھی پریشان حال ہے، کسی بھی لحاظ سے صدمے کا شکار ہے، میرے اللہ وہ اسباب بنا دیں کہ ان کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور ہو جائے۔ ان کے اٹکے ہوئے مسائل کے لیے غیب سے وسیلے عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون زندگی عطا فرما، خوشگوار زندگی عطا فرما۔ جتنے میرے بھائی بہن بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، صحت بھری زندگی، قابل رشک زندگی دے دے، اور جب تک یہ بیماری تیری مصلحت صحیحہ کی بنا پر ان کے ساتھ رہے صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ اس صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جن بھائیوں پہ قرضے ہیں اور قرض خواہ ان کو تنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قرض خواہوں کو صبر دے اور ان کے لیے اس قرض کے اتارنے کے سلسلے میں وسیلے قائم فرما دے۔ اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما اور حیرت انگیز طریقے سے ان کے قرض دور ہو جائیں۔ خاص طور پہ دعا فرمائیں جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے کسی بھی لحاظ سے مالی تعاون فرماتے ہیں، اور اسی طرح جو ہم بڑی اکیڈمی بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں اور اس کی خریداری کے سلسلے میں جن بھائیوں نے تعاون کیا اور جو تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنی بارگاہ میں مقبول اور محبوب بنا لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کا مستحق بنا دے۔ اے مالک مولا ان کے اس حصہ ملانے کو
اس صدقہ کرنے کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ثواب جاریہ بنا دے۔ اے مالک و مولا ان کے مرحومین کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا دے، ان کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہو جائے۔ جب یہ دنیا سے رخصت ہوں تو یا رب کریم اتنا بڑا ثواب جاریہ ہو کہ انہیں کسی کی دعاؤں کی اور کسی اور ایصال ثواب کی حاجت محسوس نہ ہو، کوئی کرے تو ان کے لیے نور علی نور ہو۔ اے مالک مولا میدان محشر میں انہیں سرخرو رکھنا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پول صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ اے مالک مولا تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، بعض ہمارے بھائی بہن یہ پوچھتے ہیں کہ اکیڈمی کے انتظامات کے سلسلے میں یا جو ہم ابھی مطلب بڑی اکیڈمی بنا رہے ہیں اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو بالکل آپ دے سکتے ہیں، ہم اس کو بالکل شرعی طریقے سے اس میں استعمال کریں گے، لیکن جب آپ وہ بھیجیں تو بس ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو اسی طریقے سے استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔